معزز ناظرین کرام، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج 28 جنوری ہے۔ ناظرین کرام، برصغیر کی سیاست کے حوالے سے خان عبدالولی خان کے بارے میں زیادہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ولی خان بظاہر نہایت سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے، مگر حقیقت میں ولی خان اپنی ذو معنی گفتگو اور شگفتہ جملوں سے نہایت سنجیدہ مسائل پر تبصرہ کر دیا کرتے تھے۔ پختون کلچر کے مطابق ولی خان اکثر و بیشتر اپنی گفتگو میں پختو محاورے اور مثالوں کے علاوہ مراسیوں کے قصے کہانیاں بھی سنا دیا کرتے تھے۔ ان کا انداز گفتگو اس قدر شگفتہ اور دلاویز ہوتا تھا کہ سننے والے ہمتن گوش ان کی گفتگو سنا کرتے تھے۔ قومی اسمبلی میں ولی خان کا خطاب ہو یا جلسہ عام میں ان کی تقریر ہو یا پھر کوئی پریس کانفرنس یا انٹرویو، ولی خان اس قسم کی گفتگو کر دیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے اور خان عبدالولی خان قائد حزب اختلاف تھے۔ ولی خان بھٹو صاحب اور فوجی جنرلوں کو اپنی تقاریر میں اکثر نشانہ بنایا کرتے تھے اور اسی قسم کے لطیفے اور قصے کہانیاں سنا کر اپنا بیان مکمل کر لیا کرتے تھے۔ ایک قصہ تو انہوں نے قومی اسمبلی اور جلسہ عام میں کئی بار سنایا، بلکہ پریس کانفرنسوں میں بھی اس کو بیان کیا۔ ولی خان نے کہا کہ ایک شخص مردان سے سوال کیا۔ ایک روز صبح سویرے وہ شخص حوائج ضروریہ کی غرض سے آبادی سے دور ایک ویرانے میں گیا ہوا تھا۔ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر جب وہ شخص اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہوا تو بہت سارے کتے اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس شخص نے کچھ دور دوڑ کر کتوں سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، مگر بیچارہ ناکام رہا۔ کتے مسلسل اس پر حملہ آور ہونے کے انداز میں بھونکتے چلے جا رہے تھے۔ اس شخص نے گھبراہٹ میں زمین سے پتھر اٹھا کر کتوں کو مارنے کی کوشش کی، مگر چھوٹے موٹے کنکر تو اس کے ہاتھ میں آ جاتے تھے، مگر بڑے پتھر آدھے زمین میں دھنسے ہوئے تھے۔ تو اس شخص نے جھنجھلا کر کہا کہ عجیب گاؤں ہے، جہاں کتوں کو تو کھلی آزادی ہے اور پتھروں کو قید کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں لینڈ مافیا اور بلڈرز اور رہائشی اور کمرشل پروجیکٹ کے مالکان جو خود کو مہذب بلڈر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ معاملات دیکھ کر ہمیں ولی خان کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ حکومت نے ان بلڈروں کو عوام کی جانیں لوٹ عوام کی جان و مال پر حملے کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور جو ادارے ایسے لٹیروں کی گرفت کرنے پر مامور ہونا چاہیے تھا، یعنی ایسے ادارے جن کو ایسے لوٹ مار کرنے والوں کی گرفت پر مامور ہونا چاہیے تھا، ان کو نواز شریف، مریم نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ چنانچہ FIA، نیب، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور کرپشن کی روک تھام کے لیے بنائے گئے اداروں نے اشرف کریم ڈیڈی کی بجائے وزیر اعظم عمران خان اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ انگریزی میں ایک جملہ اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی شخص کی ٹھگی ٹھوری اور 420 بیان کرنا مقصود ہو، تو کہا جاتا ہے کہ ہی میڈ گڈ فارچون آؤٹ آف اٹ۔ چنانچہ اشرف کریم ڈیڈی نے بھی اپنے پروجیکٹ فارچون ایمپائر سے اسی طرح سے مال کمایا اور 1-2-11 غائب ہو گیا۔ اشرف کریم ڈیڈی نے بھی اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں فارچون ایمپائر کے نام سے لگژری اور رہائشی اپارٹمنٹس اور کمرشل دکانوں کے اشتہارات دکھا کر سینکڑوں پاکستانیوں سے 3 ارب سے زائد رقم بٹور لی اور غائب ہو گیا۔ ان لگژری اپارٹمنٹس اور دکانوں کے لیے روپے ادا کرنے والوں میں اوورسیز پاکستانی بھی شامل تھے، جنہوں نے غیر ملکی کرنسی میں پیسے جمع کرائے تھے۔ اشرف کریم ڈیڈی نے اس پروجیکٹ میں ایسی ترتیب بنائی کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی
جو ملک کے دیگر علاقوں سے ان پلاٹوں کے امیدوار تھے، تاکہ کبھی بھی متاثرین اکٹھے ہو کر اسلام آباد میں اشرف کریم ڈیڈی کے خلاف متحدہ طور پر احتجاج نہ کر سکیں۔ چنانچہ اشرف کریم ڈیڈی نے 10 سالوں سے پیسے جمع کروانے والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے، حالانکہ اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات اور پروجیکٹ کے پراسپیکٹس میں پیسے جمع کروانے والوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں 3 سالوں میں ان کی جائیداد کے مالکانہ حقوق اور کاغذات اور قبضہ مل جائے گا۔ اشرف کریم ڈیڈی اور اسی کماش کے لوٹ مار کرنے والے بلڈرز اور لینڈ مافیا کی اس کھلی لوٹ مار کو دیکھ کر عوام کے اس الزام پر یقین آنے لگتا ہے کہ ان بلڈرز کو وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ سرکاری افسروں، خصوصاً CDA کے چیئرمین اور ڈائریکٹرز اور ممبرز وغیرہ کی بھرپور مدد اور پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، اور یہ کہ متعلقہ افراد خصوصاً CDA کے چیئرمین اپنے حصے کی رقم وصول کر کے بلڈرز کو بھاگ جانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ لگتا ہے فارچون امپائر پروجیکٹ کے متاثرین کی رقم میں سے ایک بڑی رقم وزیر اعظم سے لے کر چیئرمین CDA کے جیبوں میں چلی گئی ہے، یعنی کتے آزاد پھر رہے ہیں اور پتھر قید ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین CDA یہ کہیں کہ ان کے خلاف یہ الزام غلط ہے کہ انہوں نے یا ان کے ڈائریکٹرز نے اشرف کریم ڈیڈی سے پیسے لے رکھے ہیں۔ چنانچہ اگر انہوں نے پیسے نہیں لے رکھے ہیں تو کیا یہ ان کی قانونی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اشرف کریم ڈیڈی سے پوچھتے کہ 3 سال گزرنے کے باوجود تم نے متاثرین کو نہ تو رقم واپس کی اور نہ ہی ان کو جائیداد کا مالک بنایا؟ کیونکہ اشرف کریم ڈیڈی نے اپنے پراسپیکٹس میں اور اشتہارات میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ ان اپارٹمنٹس کے لیے اور دکانوں کے لیے پیسے جمع کرائیں گے انہیں 3 سال کے اندر اندر ان کی جائیداد کا مالک بنا دیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہ تحریر آج بھی موجود ہے، اشتہارات میں بھی اور پراسپیکٹس میں بھی۔ چیئرمین CDA کو چاہیے کہ وہ اشرف کریم ڈیڈی اور ان کے ساتھیوں کی اور اسی طرح کے جو باقی دیگر لوٹ مار لینڈ مافیا اور بلڈرز ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا وہ اپنی تحریر پر عمل درآمد کر رہے ہیں یا صرف پیسے جمع کر کے غائب ہو جانا ہی ان کا مقصد ہے۔ لیکن چیئرمین یہ بات کیسے پوچھ سکتے ہیں جبکہ وہ بھی تو he has also made good fortune out of it۔